لا الہ الا اللہ پڑھ کر اہل ایمان کی جماعت میں شامل ہونے والے پر واجب ہے اخلاص کا عقیدہ رکھے اور نفاق سے اپنے آپ کو بچائے، سنت کا عقیدہ رکھے اور بدعت سے بچائے، کیونکہ توحید، اخلاص، سنت یہ وہ عوامل ہیں جس پر عمل کرتے ہوئے انسان ہمیشہ کے لیے اللہ کی جنتوں کا وارث بن جاتا ہے۔ اور شرک، کفر، نفاق وہ خطرناک بیماریاں ہیں کہ جن کے حاملین دہکتی ہوئی آگ کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے اور اپنی رحمت سے اپنی جنتوں کے اندر داخل فرمائے۔ جو انسان عقیدہ توحید کو نہیں سمجھتا، اس پر عمل نہیں کرتا، اس کے تقاضوں پر اپنی زندگی کو گامزن نہیں کرتا، تو وہ شدید خطرے کے اندر ہے، کیونکہ مالک کا اعلان بڑا واضح ہے، انہ من یشرک باللہ، جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے ایسے بندے پر اللہ کی جنت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ مأواہ النار، مشرک کا ٹھکانہ دہکتی ہوئی آگ ہے، اور جہنم کا ٹھکانہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اگر ایک انسان دنیا کی نگاہ میں نیک اعمال بڑی کثرت سے کرتا ہے، اس کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں، آپ کو نمازیں نظر آئیں، روزے نظر آئیں، تہجد نظر آئے، نوافل نظر آئے، لیکن عقیدے کے معاملے میں، اللہ کی توحید کے معاملے میں وہ انسان شرکی عقائد کا حامل ہو، تو یاد کر لیجئے جس نے ایمان کو نہیں سمجھا اس کا کوئی عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کی کتاب ہمیں یہ اطلاع دیتی ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو انسان ایمان کے بدلے میں کفر کو خریدتا ہے، توحید کے بدلے میں شرک کو خریدتا ہے، اس کی زندگی کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اس کی کسی نیکی کی قیمت نہیں لگتی، اس کے کسی عمل کو ترازو میں تولا نہیں جاتا، اس کا کوئی عمل قیامت کے دن اس کی سرخروئی کا سبب نہیں بنتا، اور وہ ہمیشہ کا گھاٹا پانے والوں میں شامل ہو جاتا ہے، وہ ہمیشہ کا نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ کی کتاب ہمیں بتاتی ہے هل اتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ اے لوگو، اللہ کے قرآن پہ غور کرو، مالک کے احکام پہ غور کرو، قرآن کے آوازے پہ غور کرو۔ مالک عز و جل ہمیں اطلاع دیتا ہے کہ آپ کے پاس چھا جانے والی قیامت کی خبر نہیں آئی، اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے۔ اے اللہ، تجھے تیری اسماء و صفات کا واسطہ ہے مالک، جس دن لوگوں کے چہرے ذلیل ہو رہے ہوں گے، اللہ اپنی رحمت سے ہمارے چہروں کو منور فرمانا، ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل نہ فرمانا جن کو قیامت کی گھڑی ذلت کی گھڑی بن کے دکھائی جائے گی۔ چھا جانے والی قیامت کی خبر، اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے، محنت کرنے والے، محنت کر کر کے تھکے ہوئے، نمازیں پڑھ کے تھکے ہوئے، روزے رکھ کے تھکے ہوئے، حج کر کے تھکے ہوئے، جہاد کر کے تھکے ہوئے، قتال کر کے تھکے ہوئے، مار کے لڑکے تھکے ہوئے، زخموں سے چور، لیکن یہ عمل، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ جہاد، یہ قتال، یہ مار کے، یہ تمام اعمال قرآن ہمیں خبر دیتا ہے محنت کرنے والے، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، دہکتی ہوئی آگ کے اندر مالک ان کو داخل فرمائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم ولا معہم۔ یہ عمل برباد کیوں ہوئے؟ یہ عمل ضائع کیوں ہوئے؟ یہ عمل میزان کے اندر وزن کیوں نہ پائے؟ کیونکہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کو جانا نہیں، سمجھا نہیں، اس کے تقاضوں کو مانا نہیں۔
اللہ کی توحید، اللہ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں، اس کے اختیارات میں تنہا اور یکتا مانا جائے۔ جو حق اللہ کا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا۔ وہ اپنی ذات میں یکتا ہے، وہ اپنی ذات میں تنہا ہے، وہ کائنات پوری کا نظام چلانے والا ہے اور تنہا پوری کائنات کا نظام چلاتا ہے۔ قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے، اور کائنات میں کوئی اس کا ہمسر، اس کا ہم پلہ نہیں ہے، اس کے برابر کا نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد کہنے والے تو پھر بھی کہہ جاتے ہیں خدا دا پھڑیا چھڑاوے محمد، محمد دا پھڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ جس کو اللہ پکڑ لے اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا سکتے ہیں، لیکن جس کو محمد پکڑ لے اس کو کوئی نہیں چھڑا سکتا، یعنی اللہ بھی نہیں چھڑا سکتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے برابر کا، اللہ کا ہم سر، اللہ کا ہم پلہ کوئی نہیں ہے۔ وہ یکتا ہے، غنی ہے، تنہا ہے۔